ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فرشتوں کے کنسپٹ اور ہندوؤں کی مقدس ترین دو کتابوں کے بارے میں۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف۔ اسلام میں فرشتوں کا تصور، دا کنسپٹ آف اینجلس۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو انسان کی طرح اختیار سے نہیں نوازا گیا ہے اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف فرائض سونپ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبران خدا پر وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے چھوٹی سی ڈیفینیشن سمجھی کہ اسلام میں فرشتوں کا کیا کنسپٹ ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہندوازم میں بھی فرشتوں کا کوئی کنسپٹ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ ہندوازم میں فرشتوں کا کوئی کنسپٹ نہیں پایا جاتا، لیکن ان میں کسی قسم کی برتر اور طاقتور مخلوق کا تصور موجود ہے جو کام سر انجام دیتی ہے جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ کچھ ہندو ان کو بھی خدا سمجھ کر پوجتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے بات کی ہندوازم اور اسلام میں فرشتوں کا کیا کنسپٹ ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ بات کرنے جا رہے ہیں ہندوازم کی مذہبی کتابیں۔ تو ہندوازم میں دو قسم کی مقدس کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 شروتی، نمبر 2 سمرتی۔ شروتی کا مطلب ہے وہ تحریریں جو سنی گئی اور سمجھی گئیں۔ یہ مذہبی کتابیں ہندوؤں کی قدیم ترین اور مقدس ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ شروتی کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، نمبر 1 وید اور نمبر 2 اپنشد۔ ان کو الہامی کتابیں تصور کیا جاتا ہے۔ سمرتی کو اتنا مقدس تو تصور نہیں کیا جاتا جتنا مقدس شروتی کو تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اہم حیثیت حاصل ہے اور آج کل ہندوؤں میں مقبول عام ہے۔ سمرتی کا مطلب ہے یادداشت یا یاد کیا ہوا۔ ہندوؤں کے اس ادب کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ یہ زمانے کے حقائق کی نشاندہی کرتا ہے۔ سمرتی کو الہامی کتاب تو تصور نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو انسانی تدوین شدہ اور مرتب شدہ تصور کیا جاتا ہے جو انسانوں کو روزمرہ زندگی کے طور طریقوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے اور انسان کے لیے قوانین وضع کرتی ہے۔ انہیں معاشرے اور انسانوں کی برادری میں کس قسم کے عمل کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کو دھرما شاسترا بھی کہا جاتا ہے۔ سمرتی کئی ایک تحریروں پر مشتمل ہے، ان میں پراناس بھی شامل ہے۔ تو اگر یہاں پہ بات کریں کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں مسلمانوں یا شارٹ میں اگر آپ بولیں کہ پوری دنیا کے پیغمبر اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں آیا ہے یا نہیں، تو یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہندوؤں کی ہی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر کے۔ ہندوؤں کی کئی ایک مقدس کتابیں ہیں، ان میں ویدا اور اپنشد اور پرانا وغیرہ ہیں۔ ویدا یہ لفظ وید سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے جاننا، علم رکھنا۔ حکمت مقدس یہ چار اقسام سے متعلق ہے، رگ ویدا، یجر ویدا، سام ویدا، اور سب سے زیادہ قدیم تصور کی جاتی ہے۔ ان کو ٹرائی ودیا یا ٹرپل سائنس بھی کہا جاتا ہے، یعنی 3 ویدیں یا 3 سائنس۔ رگ ویدا قدیم ترین ہے اور اس کی تدوین مختلف ادوار میں 3 مرتبہ سر انجام دی گئی ہے، جبکہ چوتھی ویدا اتھاروا ویدا ہے جو بعد کے زمانے کی ہے۔ ان چاروں ویدوں کی تدوین یا ان کے منظر عام پر آنے کے بارے میں کسی قسم کی متفقہ رائے قائم نہیں ہے۔ سوامی دیانند کے مطابق جو آریہ سماج کا بانی ہے، ویدوں کا نزول لاکھوں برس قبل ہوا تھا اور دیگر مفکرین کے بقول یہ 400 برس سے زائد قدیم نہیں ہے۔ اس طرح ان مقامات کے بارے میں بھی کسی قسم کے اتفاق رائے موجود نہیں ہے جہاں پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور اس ہستی کے بارے میں بھی اتفاق رائے موجود نہیں ہے جس پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ اچھا، ان اختلافات کے باوجود بھی یہ ہندوؤں کی انتہائی قابل اعتماد کتابیں ہیں
اور ہندو دھرم کا حقیقی آغاز ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اپنشد۔ لفظ اپنشد لفظ اوپر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نزدیک، نی کا مطلب ہے نیچے ڈاؤن، شاد کا مطلب ہے بیٹھنا ٹو سٹ، اس لیے اپنشد کا مطلب ہوا طالب علموں کے گروہ کا اپنے استاد کے قریب بیٹھنا، استاد کے نزدیک بیٹھنا، تاکہ اس سے پوشیدہ علم کی تعلیم حاصل کی جا سکے۔ اور ایک ترجمے کے مطابق اپنشد کا مطلب ہے کہ برہما کا علم، اور ایک ترجمے کے مطابق اپنشد کا مطلب ہے کہ برہما کا علم، جس کی بدولت جہالت کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ اچھا، اپنشد کی تعداد 200 سے زائد ہے، اگرچہ ہندوستانی روایات نے انہیں 108 تک محدود کیا ہوا ہے۔ 10 بنیادی اپنشد ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کو 10 سے زائد سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ 18 سمجھتے ہیں۔ ویدانت سے مطلب اپنشد ہی لیا جاتا تھا، اگرچہ آج کل یہ لفظ فلسفے کے اس نظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اپنشد پر بنیاد کرتا ہے۔ ویدانت کے نظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اپنشد پر بنیاد کرتا ہے۔ ویدانت کے لغوی معنی ہے ویدا کا اختتام، ویدا کا اختتام، اور اس کے مقاصد۔ اپنشد ویدا کے اختتامی حصے ہیں اور تاریخی اعتبار سے بھی وہ ویدک دورانیے کے بعد شمار ہوتے ہیں۔ کچھ پنڈت جو اپنشد کو ویدوں سے برتر تصور کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں اب پراناس کی۔ پراناس قابل اعتماد ہونے کے لحاظ سے اس کے بعد پرانا ہے، یہ وہ مذہبی مواد ہیں جس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان میں دنیا کی تخلیق کی تاریخ درج ہے، اور ابتدائی آریائی قبیلوں کی تاریخ درج ہے، اور ہندوؤں کے خداؤں کی زندگی کا تذکرہ درج ہے۔ مہارشی ویاسانے نے پرانا کو 18 جلدوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس نے ویدوں کو بھی مختلف عنوان کے تحت ترتیب دیا ہے۔ گیتا اور مہا بھارت بھی اس کے زور قلم کا نتیجہ تھی۔ ان میں اہم کتاب بھوشیہ پرانا ہے۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ ہندو اسے ایک کلام الہی تصور کرتے ہیں، یعنی خدا کا کلام، اور یہ کہ مہارشی ویاسا نے محض اس کتاب کو مرتب کیا تھا، اور اس کا حقیقی مصنف خدا بذات خود ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب بات کرتے ہیں بھوشیہ پرانا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لاسٹ پروفٹ اور میسنجر کے بارے میں پیشن گوئیاں۔ حصہ پراسرار میں بھوشیہ پرانا کے مطابق کہ ایک مذہبی رہنما اپنے ساتھیوں کے ہمراہ منظر عام پر آئیں گے اور ان کا نام محمد ہوگا۔ یہ پیشگوئی واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ پیغمبر کا نام محمد ہوگا، ان کا تعلق عرب سے ہوگا۔ پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کسی بھی پیغمبر کے اتنے ساتھی نہ تھے جتنے ساتھی محمد کے ہوں گے۔ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو انسانیت کا فخر قرار دیا گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک اس کی تصدیق سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ اور بے شک تمہاری خوب و بری شان کی ہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 21 میں بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ کا نبی اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہے، وہ بدی اور برائی کا خاتمہ کریں گے، بت پرستی کا خاتمہ فرمائیں گے، اور تمام تر بدی اور برائی کا خاتمہ کریں گے۔ ان کو دشمن کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ راجہ بھوج جس کا ذکر پیشن گوئی میں موجود ہے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 500 برس بعد کا راجہ تھا۔ یہ لوگ یہ سوچنے میں ناکام رہتے ہیں کہ راجہ بھوج نام کا محض ایک ہی راجہ موجود نہ تھا، جس طرح مصری حکمران فرعون کہلاتے تھے اور روم کے حاکم کیسری کہلاتے تھے، بالکل اسی طرح ہندوستانی راجے بھوج کہلاتے تھے۔ کئی ایک راجہ بھوج تھے جو کہ اس راجہ بھوج سے پہلے گزرے تھے۔ جو راجہ بھوج
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 500 برس کے بعد کا راجہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے با نفس نفیس گنگا میں غسل نہیں فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود گنگا کے پانی کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ گنگا میں نہانے کا محاورتاً مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنا یا تمام گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ یہاں پر پیشن گوئی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، یعنی معصوم ہیں۔ بھوشیہ پرانا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ بھوشیہ پرانا کے مطابق ویاس نے پیشن گوئی کی ہے کہ ملیس یعنی گناہ گار نے عرب سرزمین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ملک میں آریائی دھرم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے گمراہ دوست بھی منتریام پر آیا تھا، جس کو میں نے ہلاک کر دیا تھا، وہ دوبارہ نمودار ہوا ہے۔ اسے ایک قومی ترین دشمن نے بھیجا ہے۔ ان دشمنوں کو صراط مستقیم سے روشناس کروانے اور ان کو رہنمائی فرمانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو میں نے برہما کا لقب دیا ہے، وہ گناہ گاروں کو صراط مستقیم پر لانے میں مصروف ہیں۔ اے راجہ، تمہیں ان بے وقوف گناہ گاروں کی سرزمین میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تم رات کو جہاں کہیں بھی ہوگے میری مہربانی کے توسط سے پاکی حاصل کرو گے۔ اس فرشتہ صفت زیرک انسان نے راجہ بھوج سے کہا ہے کہ اے راجہ، تمہارا آریائی دھرم اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی جھلک تمام مذاہب میں نظر آئے، لیکن ایشور پرماتما کے حکم کے مطابق مجھے گوشت خوروں کی اشد ضرورت ہوگی۔ میرے پیروکاروں کا ختنہ ہوگا، ان کے سر پر چوٹی نہیں ہوگی، وہ داڑھی رکھیں گے، وہ اذان پڑھتے ہوئے انقلاب برپا کریں گے، صلات کے لیے یعنی بلاوا، اور تمام حلال چیزیں کھائیں گے، وہ جہاد کے ذریعے پاکی اور پرسائی حاصل کریں گے، وہ غیر مذہبی اقوام کے خلاف جہاد کریں گے، وہ مسلمان کہلائیں گے۔ میں گوشت خور قوم کے مذہب کا بانی ہوں گا۔ پیشن گوئی بیان کرتی ہے کہ بدکاروں نے عرب سرزمین کو بدعنوانی میں ملوث کر دیا ہے۔ اس سرزمین پر آریائی دھرم کا وجود نہیں ہے۔ موجودہ دشمن بھی اس طرح تباہ ہو جائیں گے جس طرح سابقہ دشمن مثلاً جو ابرہہ وغیرہ تھے وہ تباہ ہوئے تھے۔ قرآن پاک اس قسم کے سابقہ دشمنوں کا تذکرہ سورہ فیل سورہ نمبر 105 اور آیت نمبر 1 سے لے کے 5 میں فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کاٹ ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کے مخالفین کی رہنمائی کے لیے برہما کا خطاب دیا گیا ہے۔ ہندوستانی راجے کو عرب جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ہندوستان پہنچنے کے بعد اس کی پاکی ہندوستان میں بھی سر انجام پا جائے گی۔ تو آنے والے پیغمبر آریائی مذہب کی سچائی پھیلائے گا، یعنی وحدانیت، یعنی توحید، ایک رب کو ماننا، اور غیر اصلاح یافتہ لوگوں کی اصلاح سر انجام دے گا۔ پیغمبر کے پیروکار ختنہ کروائیں گے، ان کے سر پر چوٹی نہیں ہوگی، وہ داڑھی رکھیں گے اور ایک عظیم انقلاب برپا کریں گے۔ اس کے بعد وہ اذان پڑھیں گے، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے بلاوا، اور اس کے بعد وہ محض حلال اشیاء استعمال کرے گا اور حلال جانور کھائے گا، لیکن سور کا گوشت نہیں کھائے گا۔ قرآن پاک اس کی تصدیق کم از کم 4 مختلف مقامات پر فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، سورۃ النمل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 15۔ تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ اچھا، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی طرح گھاس سے پاکی حاصل نہیں کریں گے، بلکہ تلوار کے ذریعے پاکی اور پرسائی حاصل کریں گے۔ وہ غیر مذہبی لوگوں کے خلاف لڑیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ان کو مسلمان کہہ کر پکارا جائے گا۔
نیکسٹ پوائنٹ، وہ ایک گوشت خور قوم ہوگی۔ قرآن پاک حلال جانوروں کے کھانے کی تصدیق درج ذیل مقامات یعنی کئی مقامات پر فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 1، اور سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 23۔ بھوشیہ پرانا کے مطابق کاشی وغیرہ کے ساتھ مقدس شہروں میں بدعنوانی اور ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے۔ ہندوستان میں راکشس، شبر، بھیل اور دیگر بیوقوف لوگ آباد ہیں۔ اسلام کے پیروکار دانش مند ہیں۔ مسلمانوں میں تمام اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام ہندوستان اور اس کے جزیروں پر حکومت کرے گا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے جائیں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ بھوشیہ پرانا میں مسلمانوں یعنی پوری دنیا کے پیغمبر یعنی میسنجر کی کیا کیا پیشن گوئی ہوئی ہے۔ تو آج کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔